پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کالعدم جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی، 29 کارندے ہلاک۔ پاکستان کا افغان صوبے پکتیکا اور کنڑ میں ایکشن، سیکیورٹی فورسز کی باجوڑ میں بھی کارروائی۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا خارجی کمانڈر خان فروش عرف زابل 3 دہشت گردوں سمیت مارا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، زمینی کارروائی 28-29 جون کی شب کو پاک افغان سرحد کے ساتھ کی گئی۔ دہشت گردوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں کو درست نشانہ بنایا گیا۔ ان مراکز اور ٹھکانوں میں ذخیرہ بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی گرفتاری کا فیصلہ، بغیر درست ویزے کے مقیم کسی بھی افغان شہری کو 10 جولائی سے گرفتار کیا جائے گا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا۔ افغان شہریوں بشمول ویزا اوورسٹے کیسز کی ڈیپورٹیشن میں تیزی لائی جائے گی، فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، وزارت داخلہ کی ہدایات۔ کراچی میں سندھ رینجرز کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد اپنے بیان میں کہا، کراچی میں دہشت گردی کے لیے ہمیں افغانستان میں تربیت دی گئی۔ گرفتار افغان دہشت گرد کا بیان سامنے آ گیا، کہا، میرا نام عثمان اور تعلق جلال آباد سے ہے، جماعت الاحرار کے لیے کام کرتا ہوں۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے سب انتظامات افغانستان سے کیے گئے۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر تربیت عمر کاری نے دی۔ میرے ساتھ آنے والے دہشت گردوں نے نام عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق ہے۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ آبنہ ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے کل دوحہ میں ملاقات پر رضامند۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، کہا، آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایم او یو کی خلاف ورزی پر ایران نے اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی قانونی کارروائی کا حکم۔ ملکی عدلیہ کو امریکہ اسرائیل کے خلاف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اپنے بیان میں کہا، امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات مجرمانہ ذمہ داری کا اعتراف ہیں۔ ایران میں ہوئے جانی مالی نقصان کی بنیاد پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہزاروں قانونی مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے علاقائی ممالک سے اپنی زمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی پر فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر نیک نیتی کے ساتھ عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا، عراق خطے میں امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کو اہم سمجھتا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک کو نئے سیکیورٹی اتحاد کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العبودی سے ملاقات۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا، حالیہ واقعات نے واضح کر دیا، خطے کے ممالک کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوگی۔ مستقبل کے سیکیورٹی انتظامات بھی باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے۔ علاقائی سیکیورٹی فریم ورک میں صرف دفاعی تعاون ہی نہیں، اقتصادی شراکت داری بھی شامل کی جانی چاہیے۔ بحرین کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کا اپنے بیان میں کہنا ہے، بحرین کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو خطے میں کشیدگی بڑھائیں۔ بحرین کے ایران مخالف اقدامات کا مزید سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ بحرین نے اپنا طرز عمل تبدیل نہ کیا تو ایران سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوگا۔ لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدہ طے ہونے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر پھر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ کارروائی میں 200 میٹر لمبی سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔
اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، غزہ پر تازہ اسرائیلی حملے میں مزید 3 فلسطینی شہید، 43 زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1041 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ میں صحافیوں کی بڑی تعداد بے گھر یا نقل مکانی پر مجبور۔ فریڈمز کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 60 سے 75% صحافی اپنے گھروں سے محروم ہو چکے۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، برنٹ کروڈ آئل $72 فی بیرل کا ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل ہو گئی، اماراتی مربن خام تیل کی $67 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ پی سی بی نے نئے مالی سال کے سرپلس بجٹ کی متفقہ منظوری دے دی، چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، پی ایس ایل 12 کے بجٹ کی بھی منظوری، ڈومیسٹک کرکٹ کا بجٹ 4 ارب روپے کرنے کا فیصلہ، نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے فارمیٹ اور ادائیگی کے طریقہ کار کی منظوری، کھلاڑیوں کی میچ فیس 30,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی منظوری، ویمنز ون ڈے اور T20 ٹورنامنٹس کے انعقاد اور فنڈز مختص کرنے کی بھی منظوری۔ آزاد کشمیر کا 286 ارب روپے کا سالانہ بجٹ آج پیش ہوگا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 36 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن، عوام اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ اب تک 518 کاغذات نامزدگی موصول ہو چکے۔ مہاجرین کی مخصوص نشستوں کے لیے اب تک 114 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ ٹک ٹاک کا جنون ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ نواب شاہ کے علاقے قاضی احمد کے قریب پل پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان دریائے سندھ میں گر کر ڈوب گیا۔ نوجوان کی لاش دریا سے نکال لی گئی۔ ٹھری میرواہ میں گمبٹ کے قریب زمین کے تنازع پر فائرنگ، 2 افراد قاتل، 1 زخمی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے رواں سال وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ جلا وطنی کے دوران اپنے ایک بیان میں شیخ حسینہ نے کہا، تمام رکاوٹیں عبور کر کے واپس وطن جاؤں گی، تاہم انہوں نے وطن واپسی کی حتمی تاریخ اور دیگر تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ سیاسی مبصرین شیخ حسینہ کی ممکنہ وطن واپسی کو بنگلہ دیش کی سیاست میں اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔